علی امین گنڈاپور صاحب پہنچے ہیں شہباز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے کو تالے لگا دیے گئے۔ مریم نواز صاحبہ نے 2,73,00,000 روپے کے ضمنی گرانٹ جو ہے وہ جاری کروائی ہے۔ انہیں عدالتیں اس حد تک بے وقت ہو چکی ہیں، بے اثر ہو چکی ہیں کہ لوگ ان کے احکامات بھی نہیں مانتے۔ سیاسی کشمکش کو ختم کرنا چاہیے اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، جس طرح سے پارلیمنٹ کا تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، شاید پاکستان کی ہسٹری میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس وقت جو ایوانوں کے اندر حکومت بیٹھی ہے وہ فارم 47 کے نتیجے میں آنے والی حکومت، جو فارم 45 کے نتیجے میں ان کے ایم این اے ہار رہے تھے، ان کو کس طرح سے الیکشن کمیشن نے بددیانتی اور بدترین دھاندلی کے ذریعے سے فارم 47 کے ذریعے سے جتوایا۔ وہ لوگ جب پہنچے، ان کو پتہ ہے کہ ہم عوام کا مینڈیٹ لے کے نہیں آئے، عوامی مینڈیٹ سے محروم لوگ، وہ لوگ جو عوامی مسائل پر توجہ نہیں رکھتے، وہ لوگ جو عوام میں جا کر جنہوں نے ووٹ نہیں مانگا اور جن کو عوام نے مسترد کیا، جب ان کے ہاتھ ہی دوبارہ سے حکومت دی گئی تو انہوں نے اس پارلیمنٹ کو اکھاڑا بنا کے رکھ دیا۔ یعنی دیکھیں کہ اگر ہم ماضی کو اٹھا کر دیکھیں تو حکومتیں اور اپوزیشن ان کے آپس میں گتھم گتھا ہوئی رہتی ہیں۔ اگر کوئی چیز اپوزیشن کو سوٹ نہیں کر رہی تو وہ اس کے لیے اس کے پاس ایک آئینی، ایک جمہوری راستہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، یہ جتنی بھی ان کے اتحادی جماعتیں ہیں، یہ پچھلے تقریباً 2.5 سال سے جو کسی کو احتجاج کا حق ہے وہ بھی نہیں دے رہے۔ آج جب پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز پارلیمنٹ ہاؤس پر پہنچے، ان کو وہاں پر روک لیا گیا اور پولیس نے ان کو کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے کو تالے لگا دیے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام آباد پولیس کے اہلکار اتنے زیادہ طاقتور ہیں کہ وہ ایم این ایز کو روک رہے ہیں، ان لوگوں کو روک رہے ہیں جو لاکھوں ووٹرز کا مینڈیٹ لے کر قومی اسمبلی تک آتے ہیں اور ان کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو روکنے پر بہت بڑے سوالات جنم لیتے ہیں کہ وہ کس کی ایما پر کام کر رہے ہیں، کس کے کہنے پر ایم این اے سے بدتمیزی کر رہے ہیں، کس کے کہنے پر پارلیمنٹ کے اندر ہی انٹری بند کر دی گئی ہے۔ تو یہ سوال ایسے ہیں جو ان نام نہاد جمہوری پارٹیوں کا پیچھا کریں گی جب تک یہ سیاسی نظام چلتا رہے گا۔ یہ سوال پیچھا کریں گے اور یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے اور تاریخ اپنے آپ کو بار بار دہرائے گی، یاد کروائے گی اور نت ایک نئے انداز میں ایک نیا سوال بن کر ان سیاستدانوں کے سامنے کھڑی ہو جایا کرے گی۔ اس کے بعد اس ملک کے اندر جو کوئی چھوٹے چھوٹے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں کہ نہ ان کے سامنے اسمبلی کا کوئی حیا ہے، نہ ان کے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان کا حیا ہے، نہ ان کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حیا ہے۔ انہیں عدالتیں اس حد تک بے وقت ہو چکی ہیں، بے اثر ہو چکی ہیں کہ لوگ ان کے احکامات بھی نہیں مانتے۔ یعنی جیل سپرنٹینڈنٹ کو دیکھ لیں، وہ جب مسلسل مختلف ایم این ایز عدالتی آرڈر لے کر وہاں پر جاتے ہیں ملنے کے لیے، ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی اور وہاں پر 2 ہفتے کے لیے ملاقات ہی بین کر دی گئی۔ کس کا حکم ہے کسی کو نہیں معلوم۔ جب وہ ایم این ایز ایکسیس حاصل کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں اوپر سے آرڈر نہیں ہے۔ اب عدالتوں سے بڑھ کے کون اوپر سے آرڈر دے رہا ہے یہ پوری قوم جانتی ہے، لیکن جو مینجمنٹ ہے اس کو سوچنا ہوگا کہ ایسے اقدامات سے صرف نفرت جنم لیتی ہے۔ آج ایک بڑا خوشائن عمل ہوا کہ علی امین گنڈاپور صاحب پہنچے ہیں شہباز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے، اور وہ پی ایم ہاؤس پہنچے، انہوں نے ملاقات کی اور اپنے صوبے کے حصے کا فنڈ بھی ان سے مانگا اور جو مختلف ان کے سیاسی امور پہ تبادلہ خیال تھا وہ بھی ہوا۔ اس کے بعد علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ کو آپ کے صوبے کے وسائل دیے جائیں گے۔ اگر تو واقعی دیے جاتے ہیں اور کے پی کے کو ایک صوبے کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اور سگے کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، اگر ان کو سوتیلوں والا سلوک ان کے ساتھ نہیں ہوتا تو ان کو حق ملتا ہے، تو وہاں پر خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی جو پریشان کن ہو۔ لیکن اگر ان کے وسائل پر قبضہ کیا جاتا ہے اور علی امین گنڈاپور کو جس طرح سے کوششیں ہو رہی ہیں نااہل کروانے کی اور کسی مقدمے میں گرفتار کروانے کی، اگر اس طرح کی حرکت کی جاتی ہے تو یقینی طور پر جو صورتحال ہے وہ کافی مایوس کن اور پریشان کن ہو جائے گی۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچنے کے لیے اس وقت آپ کا اور میرا ملک مزید بدامنی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سیاسی کشمکش کو ختم کرنا چاہیے اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور اصول تو یہی ہے کہ فارم 45 کے اکارڈنگ آپ رزلٹ دیں، جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے ان کو حکومت کرنے دیں۔
اگر عوام کی امنگوں کے اگینسٹ آپ حکومت بنائیں گے تو نہ تو حکومت چل پائے گی اور نہ ہی عوام ان کے اوپر یقین کر پائے گی۔ اس کے بعد جو عمران خان صاحب ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے، آج بیرسٹر گوہر صاحب کی بھی اور کچھ میڈیا کے دوست ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ کیسے مزاج ہیں، طبیعت کیسی ہے، تو انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق جس طرح وہ پہلے ان کا روٹین ہے انہوں نے الحمدللہ کہا، اور انہوں نے کہا میں ملنگ آدمی ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جیل میں رکھیں جتنا عرصہ مرضی رکھیں، لیکن پاکستانی قوم کو میرا یہ پیغام دے دیں کہ جتنی بھی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں یہ کلیتاً جھوٹ پر مبنی ہیں، میری کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی اور نہ میں ڈیل کروں گا، میں اس ملک کی خاطر اور حقیقی آزادی کے لیے ڈٹ گیا ہوں، میں کسی صورت بھی ڈیل نہیں کروں گا۔ یہ کہنا تھا قیدی نمبر 804 کا، جو اس وقت اڈیالہ جیل میں بند ہیں اور اب بھی پرعزم ہیں، اب بھی ان کا وہی جوش وہی جذبہ جب وہ آزاد تھے تب ہوتا تھا، وہی باڈی لینگویج جو ایک آزاد شہری کی ہوتی ہے اسی طرح کی باڈی لینگویج اس وقت عمران خان صاحب کی ہے، اور وہ خاصے پرعزم دکھائی دیتے ہیں اور کارکنان کے لیے مزید وہ حوصلہ بڑھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب، جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو خان صاحب جب بنی گالہ سے پارلیمنٹ ہاؤس جاتے تھے ہیلی کاپٹر پر، اس کے اوپر بے شمار اعتراضات کیے جاتے تھے، اور مسلم لیگ نون اور ان کے حامی صحافی اور ان کے جو مالشی ہیں وہ تنقید کرتے نہیں تھکتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھیں جی پاکستان کا وزیر اعظم کتنی فضول خرچی کر رہا ہے۔ لیکن اب جب مریم نواز صاحبہ پہنچی ہیں آج وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے آئی ہیں، تو میڈیا اس طرح سے مینجڈ ہے کہ میڈیا کہہ رہا ہے جی عوام کو ٹریفک کے مسائل سے بچانے کے لیے جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی انہوں نے ہیلی کاپٹر یوز کیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے سامنے ایک رپورٹ آئی ہے جس میں مریم نواز صاحبہ نے 2 کروڑ 73 لاکھ روپے کے ضمنی گرانٹ جو ہے وہ جاری کروائی ہے۔ اب اس 2 کروڑ 73 لاکھ میں ہونا کیا ہے جی؟ جو مرسڈیز مریم نواز صاحبہ کے زیر استعمال ہے بطور وزیر اعلیٰ، اس کے نئے ٹائر جو میچنگ ٹائر ہیں اور میچنگ پوشش اور میچنگ میٹ یہ نئے لیے جائیں گے، اس گاڑی پر خرچ کیے جائیں گے جو اس وقت مریم نواز صاحبہ کے استعمال میں ہے۔ تو ایک طرف ان کو عوام کی فکر ہے اور ان کو مسائل سے نکالنے کی فکر ہے، جبکہ دوسری طرف ان کی فضول خرچیاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ اور سب سے آخر میں بات کریں کہ پشاور ہائی کورٹ میں آج ایک کیس زیر سماعت تھا مخصوص رجسٹروں کے حوالے سے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء پر بہت سی تنقید پہلے بھی ہوتی رہی ہے کہ ان کے کیسز میں ڈیلے کی وجہ سے عمران خان صاحب کو مشکلات کا سامنا بھی ہوا، یعنی یہ کہنا ہے لوگوں کا۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں جب کیس لگا مخصوص رجسٹروں کے حوالے سے تو بیرسٹر علی ظفر جو وہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ بلکہ اڈیالہ جیل پہنچ گئے، جبکہ اڈیالہ جیل میں آج صرف گواہوں کی گواہیاں اور ان کے بیانات ہی قلم بند ہونے تھے۔ وہاں پر جب پہنچے تو سینئر جرنلسٹ ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں ثاقب بشیر صاحب، انہوں نے ان سے پوچھا تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ آج وہاں پر جو دلائل ہیں وہ میں نے نہیں دینے، وہ بابر امان صاحب نے دینے ہیں۔ اس کے بعد جب مروہ صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس پر بڑی تشویش کا اظہار ہے اور ان سے پوچھا بھی جائے گا ایسا کیوں ہوا ہے۔ اس پر ہم خود حیران ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ جو بھی ہوا ہے اس چیز کو دور کرنا ہوگا، اس غیر ذمہ دارانہ رویے کو تبدیل کرنا ہوگا، ورنہ پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ مزید مشکلات سے بچنے کے لیے وکلاء کو اپنا سیریس رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔